اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں آج کی اس عظیم عید سعید قربان کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے نائب برحق ولی امر مسلمین سید مجتبی خامنئی علی سیستانی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرنے کے بعد عید قربان کی مناسبت سے جو آیات کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کے بارے میں جو قصہ قرآن مجید میں آج مومنین کے اوپر مسلمانوں کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہے ان کے اوپر فرض قرار دیا، ان کے جو افعال اور اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے امتحان دیا اور ایسا امتحان دیا کہ جس میں کامیابی ہوئی اور خدا تبارک و تعالیٰ مباحات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تبریک عرض کر رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بے اولاد تھے، اولاد کے لیے بار بار آپ دعا کرتے رہے، آخر میں آپ کی 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرزند عطا کی، 90 سال کی عمر میں۔ اور جب یہ بیٹا جب عطا ہوا تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ، ہم نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی ہے کس چیز کی؟ بغلام حلیم، ایک غلام اس بچے کو کہتے ہیں جو نوجوانی میں جس نے قدم رکھا ہو، ابھی جوان نہیں ہوئے بلکہ نوجوانی میں جس نے قدم رکھا ہو، جو اپنے ماں باپ کے لیے خدمت اب انجام دینے کے قابل ہو چکا ہو، تو اسے کہتے ہیں غلام۔ اور حلیم، حلم اور بردباری، تھکن۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، جب جو بیٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کر کے 90 سال کی عمر میں جب آپ کو عطا ہوئی وہ اولاد، جب وہ اس قابل بنے کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ بٹھانے لگے یا باپ کے لیے وہ اب خدمت گزار بننے لگے یا باپ کے کاموں میں وہ حصہ لینے لگے، تو اس وقت کیا فرمایا؟ قال یا بنی انی اری فی المنام۔ کتنا عظیم امتحان ہے۔ ابھی یہ جو پہلا خطبہ جس میں اس کی تفصیل آ گئی کہ حضرت ابراہیم کے اوپر یہ کتنا بڑا امتحان تھا، جب اس قابل ہو گئے تو فرمایا یا بنی انی اری، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں، کیا دیکھا؟ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا آپ کو راہ الہی میں ذبح کرتے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ 3 بار 8، 9، 10 ذی الحجہ کو، پہلا خواب جو ہے 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم نے دیکھا تعجب کے ساتھ۔ اب جاگے دوسرے دن یا دوسری رات جب آپ نے خواب میں دیکھا، پھر تیسری رات کو جب آپ نے خواب میں دیکھا، اب آپ کو یقین ہو گیا یہ خدا کا حکم ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کے اس کی گردن پر چھری چلاؤں جسے 90 سال کی عمر میں آپ کو عطا ہوئے اکلوتا بیٹا ہے۔ پھر فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے؟ یہاں ایک تربیتی بحث ہے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ جو ہے جب بیٹا بالغ ہو جائے
تو اس وقت ان کے اوپر حکم نہیں چلایا جاتا بلکہ ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. ان کا مشورہ بھی اور ان کا جو نظریہ بھی یا ان کی جو فکر ہے اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے. یہاں پر ابراہیم خلیل ہوتے ہوئے خدا کا اولو العزم پیغمبر ہوتے ہوئے نبی ہوتے ہوئے اپنے 13 سالہ بچے سے جو ہے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. آپ اور ہم ہوتے تو بچے سے پوچھتے بھی نہ تھے. کسی بھی کام میں آپ اور ہم اگر اپنے بیٹوں کو یا اپنے اولاد کو اگر گھریلو کاموں میں یا آپ کے کاروباری کاموں میں اگر آپ ان سے مشورہ نہیں لیتے تو ان کو شامل بھی نہیں کرتے. لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم وہ فرماتے فانظر ماذا تری، آپ کا کیا ارادہ ہے. قالا، تو اس وقت اس نوجوان نے کہا، 13 سالہ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے بابا، جو کچھ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر حکم ہوا آپ اسی طرح انجام دیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر پانے والوں میں آپ مجھے ملیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اس وقت حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو منا میں قربانی کے لیے لے جاتے ہیں. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور آپ کی پیشانی کے بل آپ کو لٹاتے ہیں اور اس وقت آپ چھری چلاتے ہیں. یہاں پر کچھ تربیتی نکات ہیں. ان تربیتی نکات میں آپ اور ہمارے لیے اس میں درس ہے. ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی نوجوان ہے لیکن پھر بھی اپنے باپ سے کہتے ہیں بابا چھری چلانے سے پہلے آپ چھری کو دھار کو جو ہے نا تیز دھار بنائے، تیز کریں تاکہ میرا گلا جلد یعنی کٹ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے لیے جو ہے نا کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے بعد فرمایا آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھیں تاکہ آپ کو اپنے نوجوان بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو. پھر فرمایا میرے ہاتھ پیر کو یعنی سختی سے باندھ لے. جوان بیٹا جو ہاتھ پیر مارتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا تو شاید ثواب میں کمی آ جائے. میری قمیص میری ماں کو پہنچانا اور مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری قمیص اتار دینا تاکہ اس کے اوپر کوئی خون نہ آئے اور میری ماں میرے خون کو دیکھ کر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. اس کے بعد فرمایا میری ماں کو میرا سلام کہنا اور یہ بتانا کہ آپ کا فرزند جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین کی خدمت میں اور جنت الفردوس میں وہ جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں. میری ماں کو اس طرح آپ تسلی دینا. کتنا عظیم امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. صرف یہ امتحان نہیں تھا، آتش نمرود میں جب ان کو پھینکا جا رہا تھا اس وقت جبرائیل امین آئے، ملائکہ آئے اور سب نے کہا یا ابراہیم اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کریں، آپ کو اس سے نجات دلا دیں. تو آپ نے فرمایا مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں، میں اپنے پروردگار کی مدد کا طلبگار ہوں. کتنا عظیم امتحان ہے. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر یہ بہت بڑا امتحان تھا. وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، واقعاً تو نے اپنی یعنی خواب کو سچ کر دکھایا. خدا تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی مدح سرائی فرما رہا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے کے اس نرم گردن یا نرم گلا جو ہے وہ کٹا نہیں، حالانکہ اتنا تیزدار چھری ہے اور سخت چھری ہے، لیکن جب دیکھا تو بیٹا جو ہے ابھی صحیح و سالم ہے. دوبارہ دوسری مرتبہ آپ نے چھری چلائی لیکن پھر بھی خدا تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی گردن نہ کٹے، لیکن خلیل اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ گردن کٹ جائے. لیکن یہاں پر بحث سے جو آپ کے لیے گوسفند آیا اور آپ نے دیکھا گوسفند وہاں پر ذبح ہو چکا ہے. تو اس وقت فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو احسان کرنے والوں کو اس طرح ہم اور ثواب عطا کرتے ہیں. یہ جب امتحان دیکھا عجیب ہے. ابھی آپ اور ہم یہ عیدین کے تکبیرات جو آپ پڑھتے ہیں
یہ کیوں کر پڑتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن گردن نہ کٹی، تو جبرائیل امین نے جب یہ دیکھا تو تعجب کرتے ہوئے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 2 مرتبہ حضرت امین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس وقت جناب اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات آج اور ہم جو پڑھتے ہیں، یہ اس کا اصل منبع یہ ہے کہ جبرائیل امین نے تعجب کرتے ہوئے، کیونکہ ملائکہ اور فرشتہ ہوتے ہوئے بھی ایک بنی نوع بشر کے اس قدر صبر اور اس قدر امتحان میں کامیابی دے کر تعجباً کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت یعنی اسماعیل نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہے۔